دچکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے زہر کو لگا کر جو مشتبہ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، ذرا نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز میں سن لو میری وفا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی نے بچا دیا گھرانہ مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن بسا گیا مجھ کو، یہ بتوا سلوات ہوتی ہے۔ رخ ہو کے چلا پہلے ہی اس کو
کچھ رحم کر، یہ ہے راہ سفر، اب ہے جاں پر بنی اس کے بدلے میری جان لے لے شقی کھول دے بیڑیاں، خون روتا رہا سب پریشان ان کی صدا، بھائی بیمار ہے، کھول دے بیڑیاں۔ محمد وآل محمد باواسط بلندتر صلوات۔ ہم ابو طالب فاؤنڈیشن اور امام باقر قمر بنی ہاشم کی طرف سے علامہ صاحب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی ٹائم میں سے کچھ وقت نکال کے ہمیں اس بارگاہ کے لیے خمسہ دیا۔ پر محمد وآل محمد باواسط بلندتر صلوات۔ آپ مومنین سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا سا تشریف آگے لے آئیں۔ اور محمد وآل محمد باواسط بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، باواسط بلندتر صلوات۔ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم صل علی محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على رسول الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم محمد۔ اللهم صل على محمد
وعلى آله الأطيبين الأطهرين الأشرفين الأفضلين ورحمة الله على محبهم أجمعين واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم ظلمهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وقوله الأحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها. ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. اگر اس کا مائک کا گلا تھوڑا سا اور کھل سکتا ہے، اس کا ساؤنڈ اگر تھوڑا اور بہتر ہو جائے تو مجھے آسانی رہے گی. ایک سروات کو بھی محمد ازانی علم قدر. ہماری یہ جو 5 روزہ مجالس ہیں، اس کے لیے کل جو سلسلہ گفتگو شروع ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. اور جس آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا ہے یہ آیت سورہ مبارکہ بقرہ کی ہے. سورہ بقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 106 ہے. ارشاد رب کائنات ہورا ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ کہہ رہا ہے اپنے مقدس کلام میں کہ ما ننسخ من آیت او ننسها، جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں نأتی بخیر منها تو اس سے بہتر لے کر آتے ہیں، اور مثلها یا اس جیسی لے کر آتے ہیں. علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر. کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے؟ صلوات پڑھیے محمد. میں نے کل آپ صاحبان کی خدمت میں آیت کا ترجمہ کہ آیت کس کو کہتے ہیں یہ عرض کیا تھا کہ لغت میں آیت کا ترجمہ کیا ہے، لغوی معنی کیا ہے آیت کے، اور اصطلاح میں آیت سے مراد کیا ہوتی ہے. یہ بھی کل آپ کی خدمت میں عرض کیا. اور یہ بھی عرض کیا کہ پروردگار عالم نے جو آیات بھیجی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں، ایک ناطق ہے اور دوسری صامت ہے. اور ناطق آیات اور صامت آیات کو اللہ نے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے. ناطق آیات یعنی وہ آیات کے جو بول کر لوگوں کی ہدایت کرتی ہیں، اور صامت آیات یعنی وہ آیات کے جو بولتی نہیں ہیں بلکہ انہیں پڑھ کر ہدایت حاصل کی جاتی ہے. تو بولنے والی آیات کو اللہ نے نبیوں، رسولوں اور اماموں کی صورت میں بھیجا. ٹھیک ہے، وہ آیات کے جو لوگوں کی ہدایت کرتی ہیں بول کر، انہیں اللہ نے بھیجا انبیاء کی صورت میں، مرسلین کی صورت میں، ائمہ معصومین کی صورت میں، 4 معصومین کی صورت میں. اور صامت آیات جو ہیں انہیں اللہ نے صحیفوں میں نازل کیا جو 120 ہیں، اور آسمانی کتابوں میں نازل کیا جو 4 ہیں، یعنی تورات، زبور، انجیل اور قرآن مجید. ان میں جو آیات ہیں یہ صامت آیات ہیں. وہ ناطق آیات بھی لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کی ہیں، بھیجی ہیں، اور صامت آیات کو بھی جو پروردگار نے نازل کیا ہے وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے نازل کیا ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد والے. پہلی چیز تو یہ ثابت ہوئی اس سورہ بقرہ کی یہ جو آیت ہے کہ جس کا یہ ترجمہ ہے کہ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منها، کہ جب ہم کسی آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں تو نأتی بخیر منها اس جگہ اس سے بہتر دوسری لے کر آتے ہیں. یعنی اللہ اپنی بھیجی ہوئی آیت کو جب واپس بلاتا ہے تو اس جگہ کو خالی نہیں چھوڑتا ہے، بلکہ اس جگہ پروردگار دوسری آیت کو بھیجتا ہے، فوراً ہی دوسری آیت کو بھیجتا ہے. یعنی اللہ کہتا ہے جب میں کسی آیت اپنی ہی بھیجی ہوئی آیت کو اگر واپس لوں گا تو جگہ خالی نہیں چھوڑوں گا، فوراً دوسری آیت بھیج دوں گا. اور وہ جو دوسری آیت ہے وہ اس پہلی آیت سے بھی بہتر ہوگی. نأتی بخیر منها، یہ دوسری آیت اس پہلی آیت سے بھی بہتر ہوگی، اور مثلها یا کم از کم اس جیسی ہوگی. یعنی کسی بھی صورت میں بعد میں آنے والی آیت پہلی آیت سے کم تر نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، یا تو اس سے بہتر ہوگی یا پھر کم از کم اس کے جیسی ہوگی. اور علم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا تم نہیں جانتے ہو کہ اللہ ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے، پروردگار ہر چیز پر کیا ہے؟ قادر ہے۔ اللہ نے انبیاء کی صورت میں جو آیات بھیجی ہیں، سب سے پہلی آیت حضرت آدم علیہ السلام کی صورت میں بھیجی، یعنی اللہ نے سب سے پہلا آیت اللہ جس سے بنایا ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کون ہے؟ پہلے آیت اللہ ہے، پہلی آیت الہی ہے، ٹھیک ہے نا، پہلی آیت ربانی ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کس لیے آئے؟ وہ اللہ کی پہچان کروانے کے لیے آئے، اور حق کو معبود سے مربوط کرنے کے لیے آئے، اور بندے کو سلیقہ بندگی سکھانے کے لیے آئے، عبد کو عبادتوں کے طریقے بتانے کے لیے آئے، اور انسانوں کو یہ سکھانے کے لیے آئے کہ تم نے زندگی کی سانسوں کا سفر کیسے طے کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے تمام انبیاء کو بھیجا، حضرت آدم علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد یہ کے بعد دیگر مسلسل اللہ نے نبی بھیجے، رسول بھیجے، اور ان سب کے آنے کا مقصد یہ تھا کہ انسان ایک لمحے کے لیے بھی بھٹکے نہیں۔ کل والی بات، اگر کل والا سبق آپ کو یاد ہو تو ہم نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر کوئی انسان نہیں ہے کہ جس کو ہدایت کی ضرورت ہو یا تعلیم کی ضرورت ہو، مگر حضرت آدم علیہ السلام تعلیم دینے کے لیے آ گئے۔ یعنی اللہ نے کائنات انسانیت کے پہلے انسان کو جو خلق کیا ہے، تو سب سے پہلے اللہ نے اسٹوڈنٹ کو نہیں پیدا کیا ہے، ٹیچر کو پیدا کیا ہے۔ جو سب سے پہلا انسان ہے وہ متعلم نہیں ہے، وہ معلم ہے، ٹھیک ہے نا، وہ پڑھانے والا ہے۔ یعنی سب سے پہلے اللہ نے معلم کو زمین پر بھیجا ہے۔ اب جس کی ضرورت ہوتی ہے تعلیم، متعلم تو کوئی ہوتا، کوئی طالب علم ہوتا، کوئی اسٹوڈنٹ ہوتا، یا جن کی ضرورت ہے ہدایت کو ہوتے، تو پھر اللہ ہادی کو بھیجتا۔ لیکن اب ہدایت لینے والا کوئی نہیں ہے اور ہدایت دینے والا آ گیا، تعلیم حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہے اور تعلیم دینے والا آ گیا۔ تو یہ پروردگار نے ایسا کیوں کیا؟ سب سے پہلی بات، اس نے محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے زمین پر ہادی کو بھیجا، ٹھیک ہے نا، محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے ہادی کو خلق کیا، تاکہ پہلا بندہ جب اس دنیا میں آئے اس کے آنے سے پہلے ہدایت زمین پر موجود ہو، تاکہ کسی انسان کی زندگی کی ایک سانس بھی الہی ہدایتوں سے محروم نہ ہو، ٹھیک ہے نا۔ یعنی اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی انسان کی زندگی کی ایک سانس بھی گمراہی میں گزرے، کسی انسان کی زندگی کی ایک سانس بھی گمراہی میں گزرے، اسے اللہ پسند نہیں کرتا۔ یا میں الفاظ بدل دوں، میں یوں کہوں کہ اللہ یہ پسند نہیں کرتا۔ یہ نقطہ تھوڑا سا سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے، آپ سب صاحبان علم و فہم ہے اور اچھا ذوق سماعت رکھتے ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ یعنی اللہ اس بات کو گوارا نہیں کرتا ہے کہ کوئی ایک محتاج ہدایت زمین پر ہو اور معصوم ہادی نہ ہو۔ کوئی ایک محتاج ہدایت زمین پر موجود ہو اور معصوم ہادی نہ ہو، اس کی عدالت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے۔ تو وہ اللہ پھر اس بات کو کیسے برداشت کرے گا کہ آج دنیا کے سینے پر 8 ارب لوگ موجود ہوں مگر اس کی طرف سے کوئی معصوم ہادی نہ ہو؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر یہ تو اس کی سابقہ روش کے خلاف ہو جائے گی بات کہ ایک تو وہ اللہ وہ ہے کہ جس نے اس وقت ہادی بھیج دیا کہ جب کوئی محتاج ہدایت بھی نہیں تھا، اور محتاج ہدایت کی تخلیق سے پہلے اس نے زمین پر ہادی کو بھیجا۔ کیوں بھیجا؟ اس لیے بھیجا تاکہ وہ پہلا جو محتاج ہدایت ہے وہ جب اس دنیا میں آئے تو ہدایت پہلے سے موجود ہو اور اس کی زندگی کی کوئی ایک سانس بھی الہی ہدایتوں سے خالی نہ رہے۔ اتنا کامل ترین انتظام ہدایت پروردگار عالم کر رہا، اللہ کر رہا، اتنا خوبصورت انتظام۔ تو یہ تو پھر اس کی شان الوہیت اور شان عدالت کے خلاف ہوگا نا کہ آج مثلا 8 ارب لوگ موجود ہوں اور کوئی معصوم ہادی موجود نہ ہو۔ تو ایک تو خود یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آج اگر زمین کے سینے پر اتنی بڑی تعداد میں انسان موجود ہیں تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کی طرف سے کوئی معصوم ہادی بھی موجود ہے۔ ہاں ہماری آنکھوں سے نہیں دیکھ پا رہی مگر وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے۔ اب اگر میں یہ بات کہوں کہ ہادی ہے اور وہ تمہاری ہدایت بھی کر رہا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ بات جلدی سے تسلیم کرنے میں تعامل ہے نا، جلدی سے نہیں مان سکتے اس بات کو کہ ہادی ہے اور اس کی طرف سے ہماری ہدایت بھی ہو رہی ہے۔ لیکن اسی معاشرے کے افراد سے جب آپ پوچھیں، رشوت لینے والے سے پوچھیے کہ آپ نے رشوت کیوں لی، اگر وہ رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اگر ثابت ہو جائے،
करप्शन करने वाला करप्शन करते हुए अगर पकड़ा जाए, कोई भी गुनाह करने वाला किसी भी तरह की गुनाह या किसी भी तरह की बदअमाली का इर्तिकाब करते हुए पकड़ा जाए कि उसके पास कोई सूरत ही ना हो इनकार करने की, अपना गुनाह छुपाने की कोई सूरत ही ना हो, कि रंगे हाथों पकड़ा गया गुनाह करते हुए, तो अगर उस वक्त आप उसे कहेंगे भाई तुमने ये गुनाह क्यों किया, तो कहेंगे कि हमें शैतान ने गुमराह किया। क्या जवाब मिलेगा आपको? शैतान ने गुमराह कर दिया। अच्छा, हिदायत करने वाले को तस्लीम करने में तामुल है और गुमराह करने वाले के ऊपर यकीन है। जो गुमराह करने वाला है उस पर यकीन है कि कोई मसला नहीं है, यानी ये इतना पक्का ठोस यकीन है कि मुझसे ये गलती हुई है तो इसके पीछे शैतान का हाथ है। तो आपसे गलतियां करवाने के पीछे शैतान हो सकता है, तो आपसे अच्छाइयां करवाने के पीछे भी नुमाइंदा रहमान हो सकता है। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। और फिर चूंकि वो आदिल परवरदिगार है ना, तो ये उसकी अदालत के खिलाफ है कि गुमराह करने वाला तो मौजूद हो और उसकी तरफ से हिदायत करने वाला मौजूद न हो, शैतान तो हो और नुमाइंदा रहमान न हो, तो ये तो उसकी अदालत के खिलाफ है। फिर वो कैसे कल हिसाब किताब लेगा? वो कैसा आदिल परवरदिगार है कि हमारी गुमराहियों पर हमारा मुआवजा करे, हमें सज़ा दे, अजाब दे, जबकि हमें सिर्फ गुमराह करने वाला ही ज़मीन पर उसने छोड़ा हो और हिदायत देने वाला उसने छोड़ा ही ना हो, तो फिर तो उसे हिसाब किताब लेने का कोई हक ही नहीं है। और अगर उसने हिसाब किताब लेना है और हिसाब किताब लेने के बाद जन्नत और जहन्नम में हमने जाना है, तो ये हक उसे उसी सूरत में हासिल हो सकता है कि अगर हमें गुमराह करने वाला ज़मीन पर था तो उसकी तरफ से हिदायत करने वाले में होना चाहिए। ताकि इंसान अगर ये कहे कि मुझसे ये गलतियाँ इसलिए हुई हैं कि एक शैतान था जो मुझे गुमराह करता था, तो वो कहेगा कि मेरा नुमाइंदा भी था, तो मुझसे क्यों काफिल थे? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाला। एक तो ये जो आयत हैं जो जिनको मैंने पढ़ा है, एक तो ये साबित करते हैं कि ज़मीन कभी हुज्जत खुदा से खाली, ये मज़हब अहल बैत का, मज़हब शिया खैरुल वरिया का एक मुसल्लमा अक़ीदा है कि ज़मीन कभी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती है, ज़मीन कभी भी हुज्जत खुदा से खाली नहीं रह सकती है। अब मेरा मिजाज थोड़ा इस तरह का बन गया है कि मैं मजलिस इस तरह पढ़ता हूँ, चीख चिल्ला के भी पढ़ सकता हूँ, लेकिन मैं अब वो पढ़ता नहीं हूँ इस तरीके से। जो है ना, बंदे की जितनी उम्र बढ़ती है और जितना उसका इल्म बढ़ता है तो उसके साथ उसका हिल्म भी बढ़ता है। हिल्म यानी बुर्दबारी। जनाब अमीरुल मोमिनीन का फरमान है कि अल इल्मो मअल हिल्म, किसी के इल्म को पहचानना हो तो उसके हिल्म को देखो। यानी उसके ठहराव, उसका सब्र, उसका तहम्मुल, उसके मिजाज की बुर्दबारी, उसके अंदर की कैफियत का इजहार करती है। तो खाली बर्तन खटकता ज़्यादा है, वो शोर ज़्यादा मचाएगा, हाथ पांव ज़्यादा चलाएगा, तो लेकिन लोगों को उसी में मज़ा ज़्यादा आता है, ठीक है ना, क्योंकि लोग आदी हो जाते हैं शोर के। तो क्योंकि मैं ये तो नहीं कहता कि मैं कोई बहुत बड़ा पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लेकिन थोड़ी थोड़ी तालिब इल्माना बातें कर लेता हूँ। तो तालिब इल्माना बातें तो इसी तरीके से की जाती हैं। बाकी शोला बयानी तो वो फिर उस तरीके से हो सकती है, वो किसी को उठा दो, किसी को बिठा दो, तो वो भी हो सकता है, मगर उसमें होता है फ़न का इस्तेमाल, और हम फ़न को छोड़कर इल्म के पीछे पड़े हुए हैं। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। आपने देखा होगा कि हमारे अकाबरीन में से, हमारे बुजुर्गान में से जो बहुत ज़्यादा साहिबान इल्म व फजल थे और ज़्यादा आला पाई के ख़तीब भी थे, बड़े आला दर्जे के आलिम दीन भी थे और बड़े आला पाई के ख़तीब भी थे, तो उनका जो अंदाज़ खिताबत है वो बहुत स्लो और ठंडा है। बंदा जितना बड़ा पढ़ा लिखा और जितना बड़ा ख़तीब, तो उसकी जो खिताबत है वो बहुत ही इंतहाई अदीबाना और हलीमाना, और उसके अंदर एक ठहराव आपको मिलेगा। मसलन अल्लामा ज़रज़री साहब मरहूम की मिसाल ले लीजिए, जिन्हें हमारे रफ़ीउल हसन भाई जिनके मुतक़िद भी हैं और इन्होंने उनको बहुत अच्छी तरह पाया भी है, या हमारे अल्लामा आगा नसीम मुबस्सिर रिज़वी मरहूम को अगर आप देखेंगे, या और ऐसी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। लेकिन क्या था कि ये लोग शोर नहीं मचाते थे अपनी मजलिस में, बहुत आला पाई के ख़तीब थे, आला पाई के आलिम थे। इनकी मजलिस ऐसे होती थी कि जैसे बहुत टीचर क्लास में पढ़ाता है, और पढ़ी लिखी बात पर उन्हें बहुत दाद दी जाती थी। मगर अब पढ़ी लिखी बात को आराम से मैं करूँ और मुझे दाद भी मिले, तो ये तो आप जैसे पढ़े लिखे लोग ही दे सकते हैं ना। अब ज़ाहिर है कि पढ़े लिखे लोग होंगे और साहिबान फज़ल होंगे, बात को समझेंगे, तो वो मुझे रिस्पॉन्स देंगे कि हाँ, इस तरह की बात सुनने के लिए हम तैयार हैं और आप हमारे साथ ये बात कर सकते हैं।
جب آپ پڑھی لکھی بات پر رسپانس نہیں دیتے نا تو پھر خطیب کہتا ہے ٹھیک ہے ان کے ساتھ وہی کرو جس کے یہ عادی ہو چکے ہیں، ٹھیک ہے نا. صلوات پڑھیے محمد والے وہ تو پھر جس لائن پر آپ لگائیں گے خطیب کو وہ ادھر چلا جائے گا. یعنی وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ کیا سودا بکے گا، گاہک کس چیز کے بیٹھے ہوئے ہیں، کس چیز کے خریدار ہیں، کیا لینا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ مارکیٹ میں کوئی بندہ آتا ہے تو وہ چاہتا ہے پھر میں وہی بیچوں کہ جس کے کسٹمر ملتے ہیں، جس کے گاہک ملتے ہیں، جس چیز کے طلبگار ہیں، تو میں جس چیز کی ڈیمانڈ ہے پھر وہی سودا مارکیٹ میں لے کر آؤں گا. لیکن یہ ہے کہ ہمیں آل محمد نے یہ سکھایا ہے اہل بیت اطہار علیہ السلام کے دروازے سے جو خیرات ملتی ہے نا وہ بھی بڑی خالص ہوتی ہے، اس میں بھی کسی قسم کی کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی ہے. اور ہمارے مذہب کا اور ہمارے مکتب میں تو ملاوٹ کا تصور ہی نہیں ہے. اچھا جی دیکھیے حدیث ہے پیغمبر گرامی کی کہ من غش فلیس منا، کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. یہ حدیث ہے یا نہیں ہے؟ یہ تو ایک اتنی مشہور حدیث ہے کہ بچے کو یاد ہے. سنی ہو یا شیعہ ہو کسی بھی مذہب اور مسلک کا بچہ ہوگا تو بچے کو یہ حدیث یاد ہوتی ہے کہ رسول اللہ نے کہا ہے کہ من غش فلیس منا. اچھا یہ حدیث عام طور پر دودھ کی دکانوں کے اوپر لکھی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. اور سارے دودھ والے تو نہیں لیکن بہت سارے دودھ والے اوپر یہ لکھ کے پھر دودھ میں نیچے پانی ملاتے ہیں. ایسے ہی نا اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ من غش فلیس منا، جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں. پھر دکان کے اندر دودھ کے اندر پانی بھی مل رہا ہوتا ہے تاکہ وہ حدیث پڑھ کے گاہک تو مطمئن ہو جائے کہ یہاں ملاوٹ نہیں ہوگی اور وہ سمجھے کہ یہاں سے خالص دودھ ملے گا. حدیث اس لیے لکھ دی جاتی ہے. یا یہ کہ اب یہ اتنی زیادہ ملک شاپس پر دودھ کی دکانوں پر اتنی زیادہ یہ لکھی جانے لگی ہے کہ لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ شاید یہ صرف دودھ والوں کے لیے کہا ہے رسول اللہ کہ من غش فلیس منا، کہ جو ملاوٹ کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. حالانکہ پیغمبر گرامی نے تو مطلقاً کہا کہ جو چیز بھی دو وہ خالص دو. آپ کسی بھی چیز کے دکاندار ہو، جو چیز بیچ رہے ہو تو خالص بیچو. جب ہر چیز خالص دینے کا حکم ہے تو پھر مجھے یہ بتائیے کہ جس نے ممبر سے بیٹھ کر دین دینا ہے کیا اسے خالص دین نہیں دینا چاہیے؟ اسے بھی تو خالص دین دینا چاہیے نا. تو جس طرح وہ دودھ میں پانی ملانے والا قابل مذمت ہے، اسی طرح ممبر پر بیٹھ کر ملاوٹ کرنے والا وہ بھی قابل مذمت ہے. حق اور باطل کو اگر ملا دیتا ہے اور کھوٹے اور کھرے کو اگر ملا دیتا ہے، اور وہ ملاوٹ اس لیے کرنے والے کرتے ہیں کہ آپ کو ملاوٹ پسند ہوتی ہے. تو کچھ لوگوں کا میدا خالص چیز کو ہضم ہی نہیں کرتا. جب خالص چیز کو ہضم نہیں کرتا تو اب ہم کراچی والے جو ملاوٹ والا دودھ پینے کے عادی ہیں، اگر پنجاب کہیں چلے جائیں آپ جہاں بالکل خالص دودھ دیا جاتا ہے تو آپ کا میدا یہ دودھ ہضم نہیں کر سکتا، ملاوٹ والا دودھ پینے کے عادی ہوگا نا. اسی طریقے سے ممبر سے جو خطابت ہو رہی ہے وہ اگر سامعین کی وجہ سے کہ سامعین کو ملاوٹ والی مرچ مسالے والی باتیں ہی پسند ہیں تو اب یہ کیوں ایسا کر رہا ہے، یہ تو آپ کی وجہ سے کر رہا ہے. تو اگر آپ خالص چیز کے طلبگار ہو جائیں گے تو جو ممبر پر آ رہا ہے وہ کیوں آپ کو ملاوٹ کر کے دے گا، وہ آپ کو خالص چیز بتائے گا. صلوات پڑھیے محمد والے. اس لیے کہ مجلس کو مثالوں کی دکان یا حلیم کے پکوان نہ سمجھا جائے کہ اس میں اچھے اچھے مثالہ جات لگا دیے جائیں، اور جتنا بات کو ہم مثالیں لگا کے کریں گے آپ اتنا اچھا رسپانس دیں گے. بات پڑھی لکھی ہونی چاہیے اور آپ کا انداز بتانا چاہے، آپ کا انداز بھی ایسا ہونا چاہیے سننے کا کہ آپ کہیں کہ نہیں ہم علم کے خریدار ہیں اور ہمیں جواہر علم چاہیے. آپ بات اچھی کریں اور پڑھی لکھی بات کریں، ہم اسے لینا جانتے ہیں اور ہم اس کو سمجھنا جانتے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اب اسی اپنے عقیدے کے اس چیز کو میں نے کہہ لیا نا، ہماری جو مجالس ہیں یہ کیا کام کرتی ہیں؟ ہماری مجالس جتنے مرضی ہے یہ بل پاس کر لیں ہمیں فرق پڑنے والا نہیں ہے. اس لیے کہ الحمدللہ حسین کی مجلسوں کا ایک اعجاز یہ بھی ہے کہ مجلس پڑھنے والے کو خود بخود یہ ذکر پیغام پہنچانا بھی سکھا دیتا ہے اور سننے والوں کو سمجھنا بھی سکھا دیتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے جو ہے وہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے اس سے. ویسے یہ غلط ہے جو بل ہے، بالکل غلط ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ بل واپس بل ہی میں چلا جائے گا انشاءاللہ العظیم. اس کے کئی راستے ہیں اور کئی طریقے ہو سکتے ہیں، انشاءاللہ یہ واپس چلا جائے گا. لیکن اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ مجالس کے اندر جو ہم پیغام دے رہے ہیں نا اس کا راستہ روکنا. اس بل کا ایک مقصد، یہ جو بل پاس ہوا ہے نا
اس کا ایک مقصد یہ ہے کہ جو تبلیغ ہو رہی ہے نا حسینیت کی، جو خالص اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، اس کا راستہ روک دیا جائے۔ تو راستہ کیسے روکا جائے گا؟ راستہ یہی روکا جائے گا کہ بھائی یہ بل پاس ہو گیا ہے، آپ نے فلاں بات کر دی تو فلاں کی توہین ہو گئی، لہذا اس پر ایف آئی آر ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا، فلاں بات کر دی تو فلاں کی توہین ہو گئی، لہذا اس پر ایف آئی آر ہو جائے گی، اور یہ ایک راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ تو ہم نے اب جب اس طرح کے کالے قوانین بنا دیے ہیں، تو اب جب تک یہ قوانین منسوخ نہیں ہوتے ہیں تو ہم نے بات طریقے سے کرنی ہے، یعنی ایسے طریقے سے کرنی ہے کہ بات بھی کرنی ہے اور قانون کی گرفت میں بھی نہیں آنا۔ اب ہمارے پاس یہی ایک راستہ بچ گیا ہے نا کہ ہم اپنی بات تو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، بات تو ہم نے کرنی ہے جو کرنی ہے۔ اب یہی ایک راستہ رہ گیا ہے، کیونکہ قوانین میں جو سزائیں ہیں وہ تو آپ قانون کی زد میں اگر آتے ہیں، یعنی اگر آپ نے واضح طور پر آپ کے پاس ایسے کہا ہے آپ نے کہ آپ قانون کی زد میں آ گئے ہیں، تو بات آپ اس طریقے سے کریں۔ اب آپ دوسرا طریقہ ڈھونڈیں، اور قوم کو بھی اپنی ذہنی سطح بلند کرنا ہوگی، کیونکہ اب پڑھنے والوں کے لیے بڑی مشکل پیدا ہو گئی ہے، تو پڑھنے والے بات کریں گے اور آپ کو سمجھنا ہوگا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ پڑھنے والوں نے اپنے آپ کو بھی اس سے بچانا ہے اور آپ کو بھی بچانا ہے۔ تو اب پڑھنے والے کا کام ہے کہ وہ بات کرے، اور آپ کا کام ہے کہ آپ بات کو سمجھیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ پہلے بھی ایسا ہوتا رہا۔ اب ایک چیز تو یہ جو آیتیں میں نے پہلے پڑھی ہیں، انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی۔ ایک اور آیت پڑھ رہا ہوں جو یہ ثابت کرے گی کہ زمین کبھی حجت خدا سے خالی نہیں رہ سکتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما انت منذر ولکل قوم ہاد۔ پاک پروردگار اپنے مطہر مقدس کلام میں ارشاد فرما رہا ہے کہ انما انت منذر، حبیب سوائے اس کے نہیں کہ آپ منذر ہیں، آپ انذار کرنے والے ہیں، آپ ڈرانے والے ہیں، آپ پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے، قرآن ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے۔ اچھا، کوئی قوم تھی اس کے لیے ہادی اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، کسی قوم کے لیے ہادی اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو بنا کر بھیجا، کسی قوم کے لیے ہادی ابراہیم، کسی قوم کے لیے ہادی موسیٰ، کسی قوم کے لیے ہادی عیسیٰ، کسی قوم کے لیے ہادی سرکار دو عالم، سرکار دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کسی قوم کے لیے ہادی امیر المومنین امام المتقین۔ اب میں رسول اللہ پر اللہ کے ہادیوں کے سلسلے کو روک اس لیے نہیں سکتا کیونکہ اللہ نے کہا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے تو ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے۔ تو جب پروردگار نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے تو کیا سرکار دو عالم کے بعد قومیں ختم ہو گئی؟ تو قومیں تو ختم نہیں ہوئی، تو قوم موجود ہے نا، قوم موجود ہے تو پھر ہادی کی بھی ضرورت ہوگی۔ اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، ہدایت کا دروازہ تو بند نہیں کیا۔ ہادی کہتے ہیں ہدایت کرنے والے کو، ہدایت کرنے والے کو ہادی کہا جاتا ہے۔ ہم ختم نبوت پر مضبوط اور محکم عقیدہ رکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم خاتم النبیین ہیں، ان پر نبوت ختم ہو گئی ہے، ان کے بعد نہ کوئی نبی ہوا ہے اور نہ کوئی نبی ہوگا، لیکن ہدایت کا دروازہ تو اللہ نے بند نہیں کیا نا، نبوت کا دروازہ بند کیا ہے۔ تو پروردگار اب کیسے ہدایت دے گا؟ ہدایت وہ دیتا ہے اپنی حجتوں کے ذریعے سے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ حجت خدا سے، جیسا کہ پہلے عمل کر چکے ہیں، حجت خدا سے کبھی زمین خالی نہیں رہتی ہے۔ اور پھر سورہ رعد کی آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ایک ہادی رکھا ہے، یعنی کوئی قوم ایسی نہیں ہے کہ جس کے لیے ہادی ہماری طرف سے نہ ہو۔ اور اللہ کا یہ کہنا کہ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، ہم نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی قوم کو اپنے لیے ہادی خود نہیں چننا ہوتا ہے، کسی بھی قوم کو اپنے لیے ہادی خود نہیں چننا ہوتا ہے، بلکہ اللہ نے ہر قوم کے لیے ہادی رکھا ہے۔ تو جو اللہ نے ہادی بنایا ہے اور ہادی رکھا ہے، اس ہادی کو پہچاننا ہوتا ہے، اس ہادی کے دروازے تک جانا ہوتا ہے۔ ہادی کا کام کیا ہے؟ ہادی کا کام ہے ہدایت کرنا، ہادی کا کام ہے سیدھے راستے پر چلنا، ہادی کا کام ہے صراط مستقیم پر چلنا، ہادی کا کام ہے کہ جو ٹیڑھے لوگ ہیں انہیں سیدھا کرنا، جو گمراہ لوگ ہیں ان تک ہدایت پہنچانا، اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو سیدھے راستے پر اور صراط مستقیم پر چلانا۔ تو جب ہادی کا کام ہی یہ ہے تو ہادی ہمیشہ یہی کام کرے گا نا۔ ہادی کے متعلق پھر ہم یہ تو نہیں سوچ سکتے کہ ہادی کبھی ٹیڑھا بھی ہو سکتا ہے۔ ہادی خود تو کبھی ٹیڑھا نہیں ہو سکتا نا، کیونکہ جب اللہ نے اسے بنایا تو وہ ٹیڑھا نہیں ہو سکتا۔ بس یہی فرق ہوتا ہے بندوں کے اور اللہ کے بنانے میں۔ اگر کبھی
بندے اپنے لیے ہادی خود چن بھی لیں تو ہمیں ایسی داستانیں ملتی ہیں کہ لوگوں کے چنے ہوئے پھر لوگوں ہی سے کہہ دیا کرتے ہیں کہ دیکھو تم نے ہمیں چن تو لیا ہے مگر ہم کوئی تم سے زیادہ اچھے نہیں ہیں، تو جیسے تم ہو ویسے ہی ہم ہیں، اور جہاں تک تم ہمیں سیدھا دیکھو ہمارے ساتھ ساتھ چلتے رہو، اور جہاں تم ہمیں ٹیڑھا دیکھو تو تم ہمیں سیدھا کر دینا۔ جنہیں لوگ چنتے ہیں وہ لوگوں کے ہاتھوں سے سیدھے ہوا کرتے ہیں، اور جنہیں اللہ بھیجتا ہے وہ لوگوں کو سیدھا کیا کرتے ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ اس لیے پروردگار نے ہادی کے معاملے کو اپنے پاس رکھا۔ وہ سورہ مبارکہ ہے، یہ قرآن مجید کا سورہ نمبر 92 ہے، اور اس کی آیت نمبر 12 اور 13، یہ دو چھوٹی چھوٹی آیت ہیں۔ کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، کہا اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، پروردگار نے کہا دیکھو تمہاری ہدایت کی جو ذمہ داری ہے نا وہ مجھ پر ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر اپنے لیے ہادی خود نہیں تلاش کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے۔ ہدایت تم تک پہنچانا اور تمہارے لیے ہدایتوں کا انتظام کرنا یہ میری ذمہ داری ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دیکھو یہ جو دنیا ہے اور یہ جو آخرت ہے اس کا کنٹرول میرے پاس ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں اس کا کنٹرول، یہ دنیا کا خالق مالک اللہ ہے، آخرت کا بھی خالق و مالک اللہ ہے، تو دنیا اور آخرت اللہ کے اختیار میں اور اللہ کے ہاتھ میں۔ وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سب کچھ میرے پاس ہے، اور تمہاری جب بندے کو خلق کس نے کیا؟ اللہ نے کیا، تو کہا تو تمہاری ہدایت کا انتظام ہم کریں گے۔ کون کرے گا؟ اللہ کرے گا۔ اللہ نے انسان کی ہدایت کرنی، اور اللہ نے انسان کی ہدایت کے لیے اپنی آیات کو بھیجا، ٹھیک ہے؟ باطنی آیت، ظاہری آیت۔ باطنی آیت کا نام عقل ہے، ظاہری آیات ان کی پھر دو قسمیں، عمومی آیات، خصوصی آیات۔ عمومی آیات وہ لغوی آیات ہیں کہ جس میں کائنات کی ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ خصوصی آیات اس میں وہ دو ہیں سلسلے، ناطق اور صامت۔ یہ ناطق آیات اور صامت آیات اللہ نے انہیں کس لیے بھیجا؟ لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ وہ ذمہ داری نہیں تھی نا کہ دیکھو تمہاری ہدایتوں کا انتظام میں نے کرنا ہے۔ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْهُدَىٰ، مالک تو ہدایت دے گا ہمیں، ٹھیک ہے؟ آمنا صدقنا، تسلیم ہے، تجھی سے ہم ہدایت لیں گے، تجھی سے لیں گے ہدایت، اور تو ہی ہمیں ہدایت دے گا۔ اب ہم ہدایت کے لیے کسی اور کے دروازے پر نہیں جائیں گے، کسی اور کے پیچھے نہیں چلیں گے، کسی اور کو فالو نہیں کریں گے، ہم تیرے ہی پیچھے چلیں گے اور تجھی سے ہدایت لیں گے۔ لیکن مالک یہ تو بتا کہ یہ ہدایت دے گا کیسے؟ پروردگار یہ تو بتا کہ تو ہمیں ہدایت دے گا تو کیسے دے گا؟ تیری ہدایتیں ہم تک آئیں گی کیسے آئیں گی؟ تو کسی مسجد سے اللہ جمعے کا خطبہ دیتا؟ نہیں دیتا۔ پروردگار ٹیلی ویژن سے خطاب کرتا؟ نہیں کرتا۔ سوشل میڈیا سے نہیں کرتا۔ ملاقات کرتا؟ نہیں کرتا۔ نظر آتا؟ نہیں آتا۔ تو وہ پروردگار مالک تو نہ دکھائی دیتا، نہ نظر آتا، نہ ملاقات کرتا، نہ خطبہ دیتا، نہ تقریر کرتا، نہ یہ جو عصری وسائل ہیں ان کے ذریعے سے تجھ تک ہماری رسائی ہے، تو ہماری ہدایت کیسے کرے گا؟ پھر یہ کہ تو جسم نہیں رکھتا، میٹیریل نہیں رکھتا، تو مرکب نہیں ہے، تو مالک تو مرکب ہی نہیں ہے، تو اجزاء سے بنا نہیں ہے، تجھ تک ہماری رسائی ممکن ہی نہیں ہے، نہ ہمارے خیال کی پرواز تجھ تک جا سکتی ہے، نہ ہمارے تصورات اور تخیلات تجھ تک جا سکتے ہیں۔ تو مالک تو ہماری ہدایت کرے گا کیسے؟ اور ہم تجھ سے ہدایت لیں گے تو کیسے؟ پھر سورہ مبارکہ انبیاء میں آواز دی اور کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ یہ ترجمے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، یہ پروردگار بتا رہا ہے کہ ہدایت اس کی کیسے کرنی ہے۔ کہ دیکھو ہدایت کے لیے میں نے تمہارے لیے کچھ وسیلے رکھے ہیں، میں تمہیں نظر نہیں آؤں گا، میں تمہیں دکھائی نہیں دوں گا، میں تم سے ملاقات نہیں کروں گا، لیکن میں نے تمہاری ہدایت کے لیے جن کو بھیجنا ہے وہ میری طرف سے ہوں گے، وہ تم تک میری ہدایتیں پہنچائیں گے۔ وہ کون ہوں گے؟ تو کہا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً،
میں انہیں اپنی طرف سے تمہارے لیے پیشوا بنا کر بھیجوں گا، امام بنا کر بھیجوں گا۔ تو اس سورہ انبیاء کی اس آیت میں آدم کا خاتم اور خاتم کا قائم، اس نے جتنے معصوم ہادی بھیجے ہیں وہ سب اس میں آتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ، ہم نے بھیجے۔ اچھا پہلے تو اللہ نے کہہ دیا کہ دیکھو یہ جتنے امام ہیں نا یہ ہم نے بنائے ہیں، وجعلنا کا ترجمہ ہے ہم نے بنائے ہیں، وجعلناہم ائمۃ، ہم نے امام بنائے، ہم نے بنائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ یہ کہہ رہے دیکھو امام بنانا ہمارا کام تھا، ہم نے بنا دیے ہیں، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ یہ امام بنانا یہ تمہارا کام نہیں ہے، یہ ہمارا کام ہے، اور ہم نے بنا بھی دیے ہیں۔ تو تم نے بنانے نہیں ہیں، جنہیں ہم نے بنایا انہیں پہچاننا ہے۔ تمہارا کام بنانا نہیں ہے بلکہ جنہیں ہم نے بنایا ہے تم نے انہیں پہچاننا ہے۔ وہ کیا کریں گے؟ یہدون بامرنا، وہ ہمارے امر سے تمہاری ہدایت کریں گے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، ہم نے ان کی طرف وہی بھیجی ہوئی ہے۔ اوحینا الیہم فعل الخیرات، اچھے کاموں کی وہی بھیجی ہوئی ہے۔ وإقام الصلاۃ، نماز قائم کرنے کی وہی بھیجی ہوئی ہے۔ وإیتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرنے کی وہی بھیجی ہوئی ہے۔ وکانوا لنا عابدین، اور یہ جتنے جن کو ہم نے امام بنایا ہے نا یہ سب کے سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اگر اللہ، عابدین جمع ہوتی ہے عابد کی، اگر اللہ کسی کو عابد کہے اور ہم بھی کسی کو عابد کہیں تو اس میں کوئی فرق ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہم تو کسی کی ظاہری عبادت کو دیکھ کر بھی عابد کہہ سکتے ہیں، جزوی عبادت دیکھ کر عابد کہہ سکتے ہیں۔ ہماری نظر میں کسی نے کسی حد تک عبادت کی، عابد ہو گیا۔ لیکن کیونکہ ہر وقت کوئی ہمارے سامنے تو نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی نگاہ قدرت سے تو کوئی مخفی نہیں ہوتا۔ ہاں، اللہ تو ہر کسی کے بچپن کو، لڑکپن کو، جوانی کو، بڑھاپے کو، ہر وقت اس کی نگاہ قدرت اور نگاہ خالقیت کے سامنے ہے۔ تو جب اللہ کسی کو کہے کہ یہ عابد ہے تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس کی زندگی کی کوئی سانس عبادت سے خالی نہیں ہے، اس کی زندگی کی کوئی سانس عبادت سے خالی نہیں ہے۔ وہ جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے نا ان کی زندگی کی کوئی سانس عبادت سے خالی نہیں ہے، اور جن کی زندگیوں کی کئی سانسیں بلکہ کئی سال اسلام سے بھی خالی ہوں وہ کبھی امام نہیں ہو سکتے۔ صلوات بھیجیے محمد والا۔ جنہیں اللہ امام بناتا ہے تو ان کی زندگی کی کوئی سانس عبادت سے خالی نہیں ہوتی۔ عبادت کا مرحلہ آتا ہے اسلام و ایمان کے بعد۔ کوئی انسان پہلے مسلمان ہوتا ہے، پھر مومن ہوتا ہے، تو پھر عبادت کا مرحلہ آئے گا نا۔ کسی کافر اور فاسق کو تو خود عابد نہیں کہہ سکتا نا، نہ وہ عابد ہو سکتا۔ تو اسلام کا مرحلہ پہلے ہے کہ پہلے مسلمان ہو، مومن ہو، تو پھر عابد ہو۔ اب یہ جنہیں اللہ نے امام بنایا ہے ان کی زندگی کی کوئی ایک سانس بھی عبادتوں سے خالی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور لوگ ایسوں کو بھی بنا دیتے ہیں کہ جن کا 40 سال تک اسلام ہی نہیں ہوتا، ہاں، جن کا 50 سال تک اسلام نہ ہو تو لوگ تو ایسے کو پیچھے پیچھے پڑتے ہیں۔ اس لیے انسان بہترین طریقے سے ہدایت کا سامان وہاں سے حاصل کر سکتا ہے کہ جس کو اللہ نے انسانوں کے لیے ہادی بنایا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے۔ بات پہنچ رہی ہے آپ صاحبان تک؟ مالک، کہ تو نے اپنے اور ہمارے بیچ میں نبی رکھ دیے، رسول رکھ دیے، امام رکھ دیے، ہدایت کی ذمہ داری تو نے لی تھی، کہا یہ میری ذمہ داری ہے اور ہدایت میں کروں گا، اور جب کرنے کی باری آئی تو خود ظاہر سامنے آیا نہیں، تو نے ان ہستیوں کو وسیلہ بنا دیا، ہمارے اور اپنے بیچ میں ان کو وسیلے کے طور پر رکھ دیا، یعنی انبیاء کو، حضرت آدم کو، حضرت نوح کو، حضرت ابراہیم کو، حضرت موسیٰ کو اللہ نے ہم تک ہدایتیں پہنچانے کے لیے کبھی آدم کو وسیلہ بنایا، کبھی نوح کو وسیلہ بنایا، کبھی ابراہیم کو وسیلہ بنایا، کبھی موسیٰ کو، کبھی عیسیٰ کو، کبھی سرکار دو عالم کو، اور کبھی ائمہ ہدیٰ کو اللہ نے وسیلہ بنایا اپنی ہدایات کو ہم تک پہنچانے کے لیے، ان کے وسیلے سے ہم تک ہدایت پہنچا۔ تو مالک تم نے ان کو کوئی وسیلہ بنایا؟ یہ وسیلے تو وہ بناتے ہیں، یا وسیلوں کو تو وہ محتاج ہوتے ہیں جو مجبور ہوا کرتے ہیں۔ میرے مالک تو قادر مطلق ہے، تو مجبور تو نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر،
कितनी जगह पर तूने कहा है कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है? यही आयत कि मान नसफ़ मिन आयतिन और नसियना बिखैरिन मिनहा औ मिस्लिहा अलम तअलम अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर। इस आयत के आखिर में क्या कहा कि अन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर, कि अल्लाह हर चीज पर कुदरत कामिला रखता है। तो मेरे मालिक तू हर चीज पर कुदरत कामिला रखता है। सूरह मुल्क के आगाज में कहा तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। यहाँ क्या कह रहा है? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क, बाबरकत है वो अल्लाह कि जिसके हाथ में मुल्क है, वह हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर, और वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात, वो अल्लाह वो है जो खालिक है मौत और हयात का। ये शुरू की जो 3 आयतें हैं, इन 3 आयतों में क्या है? सबसे पहले उसने अपने मालिक होने का ऐलान किया है, फिर उसने अपने कादिर होने का ऐलान किया है, ठीक है ना, और उसके बाद उसने अपने खालिक होने का ऐलान किया है, ठीक है ना। तो खालिक कभी मखलूक नहीं होता, मालिक कभी ममलूक नहीं होता, और कादिर कभी मजबूर नहीं होता। तो मालिक तो कादिर मुतलक है और मालिक मुतलक है, ठीक है ना। तू मालिक मुतलक है, तू खालिक मुतलक है, तू कादिर मुतलक है। वसीले के मोहताज हुआ करते हैं मजबूर। मेरे अल्लाह तू तो कादिर मुतलक है, तूने हम तक अपनी हिदायतें पहुंचाने के लिए वसीलों का सहारा क्यों लिया और इन वसाइल से हमारी हिदायत क्यों की? ये नबियों को, रसूलों को, इमामों को तूने अपने और हमारे बीच में क्यों रखा? शौयत पर्दा वहदत से यही आवाज आ कि मैं तुम्हारी यही तो तरबियत करना चाहता हूँ और तुम्हें यही तो समझाना और बताना चाहता हूँ कि जब मैं अल्लाह होकर, रब होकर, खालिक होकर, मालिक होकर, कादिर होकर, बगैर वसीले के तुम्हें हिदायत देता नहीं हूँ, तो तुम मजबूर होकर बगैर वसीले के हिदायत ले कैसे सकते हो? तो बंदा तो मजबूर है जब अल्लाह हमें बगैर वसीले के दे नहीं रहा, हम बगैर वसीले के, या वो अल्लाह होकर बगैर वसीले के हम तक नहीं आ रहा, तो हम बंदे होकर बगैर वसीले के उस तक कैसे जा सकते हैं? जब वो अल्लाह होकर बगैर वसीले के हमें दे नहीं रहा, तो हम बंदे होकर बगैर वसीले के उससे ले कैसे सकते हैं? ठीक है। और इसकी वजह पता है क्या है? ये जो कहा जाता है कि अल्लाह तो हर बंदे की शहरत से भी ज़्यादा करीब है, ठीक है ना, उसके और हमारे बीच में वसीले की क्या ज़रूरत है कि परवरदिगार तो बंदे की शहरत से भी ज़्यादा करीब, ठीक है ना। तो जब परवरदिगार बंदे की शहरत से ज़्यादा करीब है, तो मौत देने के लिए वो मलकुल मौत को वसीला क्यों बनाता है? खुद ही दे दिया करे, बनता है मलकुल मौत वसीला। यानी मौत हमारी रूह अल्लाह तो नहीं कब्ज करता ना, मलकुल मौत करता है ना, तो हमारी रूह कब्ज करने के लिए वो मलकुल मौत को भेजता है। यानी हमारे और अपने दरमियान मलकुल मौत को इस अमल के वास्ते वो वसीला बनाता है, वो खुद बनाता है, कादिर है, ठीक है ना, हमारी शरीयत से ज़्यादा करीब है। यहीं से बटन दबा दे हम मर जाएं, मगर अल्लाह ऐसा नहीं करता। हमारी रूह कब्ज करने के लिए वो मलकुल मौत को भेजता है, ठीक है, हमारी हिदायत के लिए वो नबी भेजता है, मासूम हादी भेजता है, रसूल भेजता है, इमाम भेजता है। वजह को समझने की ज़रूरत है। वजह यह है कि वह है अल्लाह, वो उलूह से है, ठीक है ना, उसके लिए उलूहियत भी है और उलूहियत भी है। वो आला ही आला है, हम पस्त ही पस्त हैं। वो बुलंद इतना कि इतना नीचे उतर नहीं सकता, हम पस्त इतने कि इतने बुलंद हो नहीं सकते। लिदा उसने अपने और हमारे बीच में कुछ हस्तियों को रख दिया कि उसे हम तक आना हो तो उन्हीं के रास्ते से आए, हमें जाना हो तो उन्हीं के रास्ते से जाना। सलावत भेजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। अज़ीज़ान, इंशाअल्लाह सिलसिला सुखत कल इससे मज़ीद आगे बढ़ेगा और कल से अहम मरहले में गुफ्तगू दाखिल होगी। ये मौजू जो है कल से अहम मरहले में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। आज़ादाना ने मज़लूम करबला आप साहिबान को सुनाने के लिए यहाँ तशरीफ़ फरमा है। आशूर का दिन भी अगरचे क़यामत का दिन था और 10 घंटों के अंदर बतूल का भरा घर उजड़ गया, मगर उसके बाद बतूल घाटियों पर कितनी क़यामतें टूटी हैं।
ایک سورج غروب ہوا، شام آ گئی، جسے ہم آج تک شام غریبہ کہتے ہیں۔ شام غریبہ یعنی غریبوں کی شام۔ میرے سامنے مرحوم علامہ طالب جوہری کا جملہ آ گیا جس میں علامہ صاحب نے فرمایا تھا کہ یہ صرف غریبوں کی شام نہیں ہے، بلکہ یہ شام بیوہ عورتوں کی شام بھی ہے، یہ بے کسوں کی شام بھی ہے، یہ یتیم بچوں کی شام بھی ہے، یہ جلے ہوئے خیموں کی شام بھی ہے، یہ چھنی ہوئی ریڑھوں کی شام بھی ہے۔ ہاں زادارو، یہ شبد کوئی جا کر زہرا دادیوں سے پوچھے کہ کیسے گزاری ہے۔ ایک طرف کربلا کی جلتی ہوئی ریت پر لاشیں ہی لاشیں، دوسری طرف جلے ہوئے خیمے، اس لیے کہ پسر ساتھ کا پہلا آرڈر ہی یہ تھا۔ اس نے جو پہلا حکم نامہ جاری کیے ہیں نا اصحاب حسین، انصار حسین، اولاد حسین کو شہید کرنے کے بعد اور خود سرکار سید الشہداء کو شہید کرنے کے بعد اس کا پہلا حکم یہ تھا کہ شام کا سورج غروب ہوتے ہی سرکاری سپاہیوں سے اس نے کہا کہ بطور زادیوں کے خیام پر حملہ کر دو، اور سب سے پہلے زہرا زادیوں کے خیموں سے جتنا سامان ہے نا اسے لوٹ لو۔ سامان لوٹنے کے بعد ان کے سروں پر جو چادریں ہیں وہ چادریں ان سے لے لو، اور اس کے بعد کیا کرو؟ کہا اس کے بعد ان کے خیموں کو آگ لگا دو۔ خیموں کو آگ لگانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کہا اس کے بعد اگلے مرحلے میں انہیں باقاعدہ طور پر گرفتار کر کے، سرکاری طور پر اسیر کر کے، قیدی بنا کے انہیں شام کی طرف لے کر جائیں گے۔ عزادارو، پسر ساتھ کے اس سرکاری آرڈر پر اس کی فوج آگے بڑھی اور سب سے پہلے زہرا زادیوں کے خیموں سے سامان لوٹنا چاہا۔ بطول زادی نے کہا سامان کی تو کوئی بات نہیں ہے، تم سامان جو لوٹنا چاہتے ہو تو تم بے شک لوٹو، لیکن ہماری چادروں کی طرف نہ آنا۔ ہم نبی زادیاں ہیں، ہم بطول زادیاں ہیں، ہم علی زادیاں ہیں، ہم عصمت و طہارت کے ماحول میں پروان چڑھی ہیں، خبردار ہماری چادروں کی طرف نہ آنا۔ عزاداروں، یہ ان کی چادروں کی طرف گئے ہیں جن کا حیا سورج بھی کرتا تھا۔ ہاں عزاداروں، جو ملکہ شرم و حیا ہے، جنہوں نے پوری کائنات کو شرم و حیا کا، عفت کا رزق اور خیرات عطا کی ہے نا، ان نبی زادیوں کی چادروں کی طرف ان کے ہاتھ بڑے سامان لوٹنے کے بعد جب انہوں نے چادریں مانگی ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ نبی ذاتی نے چادریں ان کے حوالے کریں؟ بیویوں نے چادریں نہیں دی ہیں۔ راوی کہتا ہے پھر انہوں نے نیزے مار کے سروں سے چادریں اتاری ہیں۔ جب ایک ظالم نے ایک نیزہ مارا ہے نا بطول زادی کے سر پہ، زہرا زادی کے سر پر، اور اس نے نیزے کی انگلی کے ساتھ بطول زادی کے سر سے چادر اتاری ہے، چادر اتاری ہے۔ چادر کا رنگ تھا سفید۔ مدینے میں کسی نے میرے چوتھے امام سید سجاد سے پوچھا تھا کہ اتنا بتائیے کہ سید سجاد، میں کربلا میں موجود تھا اور میں نے یہ منظر دیکھا تھا کہ آپ کی پھوپھی کی جو چادر تھی وہ سفید تھی، لیکن اس کے بعد پورے سفر میں ان کی جو چادر ہے وہ سرخ تھی، یہ سفید چادر سرخ کیسے ہو گئی تھی؟ تو میرے چوتھے امام رو کے کہتے ہیں کہ شام غریبہ میں چادر اتارنے کے لیے جب ایک ظالم نے میری پھوپھی کے سر پر نیزہ مارا تھا نا تو وہ سر میں پیوست ہوا تھا۔ جب نیزہ باہر آیا نا چادر کو لے کر تو سر کے اندر سے خون کا ایک فوارہ نکلا تھا، اس خون کے فوارے کے ساتھ میری پھوپھی کی جو چادر ہے نا سفید چادر وہ سرخ ہو گئی تھی۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، جزاکم ربکم۔ عزادارو، اس سے اگلا آرڈر ان کا یہ تھا کہ خیام کو آگ لگا دی جائے۔ تو بی بی نے کہا، زہرا زادی نے کہا کہ دیکھو اگر تم خیموں کو آگ لگانا چاہتے ہو نا مجھے اتنی مہلت دو کہ یہ جتنی بیوہ مستورات ہیں اور یہ جتنی بیویاں ہیں اور جتنے یتیم بچے ہیں میں ان سب کو جمع کر لوں اور ایک خیمے میں جمع کر لوں، اس کے بعد باقی خیموں کو تم نے آگ لگانی ہے تو آگ لگا لو، ایک خیمہ چھوڑ دو۔ بطول زادی نے تمام مستورات کو اور تمام یتیم بچوں کو ایک خیمے میں جمع کر دیا تاکہ یہ باقی خیموں کو بے شک آگ لگائیں لیکن ایک خیمہ چھوڑ دیں۔ عزادارو، ان ظالموں نے سب سے پہلے اسی خیمے کو آگ لگائی ہے جس خیمے میں بطول زادی مستورات کو اور بچوں کو لے کر بیٹھی ہوئی تھی نا، سب سے پہلے اسی خیمے کو آگ لگائی گئی۔ جب آگ لگی ہے نا تو بطول زادی نے تمام بیویوں کو دیا، بچوں کو دیا اور جلدی سے اس خیمے سے باہر آئے اور دوسرے خیمے میں داخل ہو گئی۔ پھر انہوں نے اس خیمے کو آگ لگا دی۔ ایک روایت میں ہے کہ علی کی بیٹی نے 18 خیمے تبدیل کیے ہیں۔ عزادارو، جب نبی زادی 18ویں خیمے میں پہنچی ہے نا مستورات کو لے کر، بچوں کو لے کر، جب زہرا زادی پہنچی ہے نا 18ویں خیمے میں تو خیمہ صرف ایک ہی بچ گیا تھا، سارے خیموں کو آگ لگ چکی تھی۔ اب جب دیکھا نا بی بی نے کہ یہ ظالم اس خیمے کو بھی آگ لگانے کے لیے آ رہے ہیں، اس وقت بطول زادی جلدی سے سید سجاد کے خیمے میں گئی ہیں۔
یا ایام سجادیاں ہیں، ذرا دیکھیے کہ چوتھے امام کی کیا مظلومیت ہے۔ عزیزانو اس وقت بطولزادی سید سجاد کے خیمے میں گئی اور سید سجاد اس طرح بیماری کی حالت میں تھے اپنے خیمے کے اندر کہ پہلو نہیں بدل سکتے تھے، خیمے کی خاک پر اس طرح پڑے ہوئے ہیں، حسین کا بیمار بیٹا کہ پہلو بدل نہیں سکتا ہے۔ اور جناب زہرا زادی زینب عالیہ پہنچ گئی اپنے بھتیجے کے خیمے میں اور کہا بیٹا سجاد آنکھیں کھولو، میں تم سے شریعت کا ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ دارو یہ واحد امام ہے 12 اماموں میں سے، جیسے ہی دستار امامت انہوں نے اپنے سر پر رکھی ہے نا تو سب سے پہلا شریعت کا مسئلہ ان کو جلے ہوئے خیمے میں بتانا پڑا ہے، اور دوسری بات سب سے پہلا شریعت کا مسئلہ ان سے عالمہ غیر معلمہ زینب عالیہ نے پوچھا ہے۔ جلتے ہوئے خیمے سے میرے چوتھے امام سے کون سا شریعت کا مسئلہ ہے جو سب سے پہلے پوچھا گیا؟ پوچھا ہے بطولزادی نے، بیٹا سجاد اب آپ ہیں وقت کے امام، آنکھیں کھولیں، ان ظالموں نے سامان لوٹ لیا، چادریں لوٹ لی، خیموں کو آگ لگا دی، اب بچا ہے ایک خیمہ، کیونکہ اب بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں ہیں، اب کیا کریں ہم؟ شریعت کا کیا حکم ہے؟ کیا ہم بغیر چادر کے خیمے سے باہر آ سکتی ہیں؟ یہ خیمے میں ہی جل کے مر جانا۔ سید سجاد کہتے ہیں پھوپھی اماں جان بچانا واجب ہے، جتنی مستورات زندہ ہیں، جتنے بچے زندہ ہیں، ان سب کو خیمے سے لے کر باہر آ جائیے، یہی حکم تھا شریعت کا۔ اور جناب زینب عالیہ نے مستورات کو اور بچوں کو لیا اور وہ خیمے سے باہر آ گئی۔ بس آخری جملہ عزادارو جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، علماء یہاں رکتے ہیں اور رک کر کہتے ہیں کیا بطولزادی کو شریعت کا یہ مسئلہ نہیں معلوم تھا؟ علی کی بیٹی شریعت کا یہ مسئلہ جانتی تھی کہ شریعت میں جان بچانا واجب ہے، زینب تو خود عالمہ غیر معلمہ تھی، پھر یہ شریعت کا مسئلہ چوتھے امام سے کیوں پوچھا؟ صرف اس لیے پوچھا کہ اگر وقت کا امام اجازت دے دینا تو ہم خیمے میں جل کر مر جائیں مگر ننگے سر باہر نہ آئیں۔ عزادارو اب بتاؤ یہ بطولزادی بغیر چادر کے کوفے کے بازار کیسے گئی ہوگی، شام کے بازار کیسے گئی؟ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ایام القلب ینقلبون۔ اچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بار الہ اس فرصت داری کو قبول فرما، اس عشق باری کو قبول فرما، اس سوگ باری و عزاداری کو قبول فرما۔ ہمارے برادران کا، اس امام بارگاہ کی انجمن کا، ندیم سرور بھائی کا، حیدر شاہ صاحب کا، ابو طالب فاؤنڈیشن کے اراکین کا اور تمام کارکنان کا یہ فرش بچھانا قبول فرما، انہیں جزائے جزیل اجر کثیر عطا فرما۔ جہاں جہاں سے مومنین چل کر آئے ہیں، ہر قدم جو مجلس حسین کے لیے اٹھایا، ہر لمحہ جو فرش وضع پر گزارا، میرے مالک اس کے وقت جزائے جزیل اور اجر کثیر عطا فرما۔ جتنے ہاتھ تیری بارگاہ میں بلند ہیں سب کی جائز حاجتیں پوری فرما، پریشانیاں دور فرما۔ کل بیماروں کو بیمار کربلا کا واسطہ میرے اللہ شفا عاجل صحت کامل عطا فرما۔ خصوصاً برادر نے بھی بتایا کہ ذاکر صاحب بیمار ہیں، میرے اللہ ذکر اہل بیت کے صدقے میں ذاکر صاحب کو شفا عاجل اور صحت کامل عطا فرما۔ میرے اللہ تمام وہ مومنین اور مومنات جو مشکلیں من کو مشکلیں آسان فرما، جو حاجت مند ہیں ان کی حاجتیں پوری فرما، جو بے روزگار ہونے روزگار عطا فرما، جو بدسر روزگار ان کے روزی رزق میں برکت عطا فرما، سب کی نیک دلی مرادیں پوری فرما۔ جلد از جلد اپنی آخری حجت کا ظہور فرما، ان کے ظہور کے وقت ہمیں ان کی اعوان و انصار میں شامل فرما۔ اللہم تقبل منا بحق الزہراء و ابیہا و والہا و بنیہا۔